إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيكون في أمتي 30 كذابون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. سارے حضرات محبت سے ایک بار درود شریف اللہ رب العزت کا مجھ پر اور آپ پر بہت بڑا احسان، فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت عطا کی. میرے بھائیوں، ہر انسان کوئی نہ کوئی نسبت رکھتا ہے. ہمارا علاقہ سرگودا، ہمارا ملک پاکستان، ہم شیخ، بٹ، سید مختلف فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے. یہ خاندانی نسبتیں ہیں. کوئی تاجر ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی ذمہ دار ہے. جتنی نسبتیں ایک انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تمام نسبتوں میں سب سے اعلیٰ نسبت وہ ہے جس کا تعلق گنبد خضرا سے، جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن حضور کی ذات مبارک سے. اور ہر نسبت کی کوئی نہ کوئی لاج ہوتی ہے. آپ باپ ہیں تو باپ ہونے کے ناطے اولاد کے کچھ حقوق آپ پر لازم. آپ بیٹا ہیں تو بیٹا ہونے کے ناطے والدین کے کچھ حقوق آپ پر لازم. آپ بھائی ہیں تو بھائی ہونے کے ناطے بہن بھائیوں کے کچھ حقوق آپ پر لازم. آپ خاوند ہیں تو خاوند ہونے کے ناطے بیوی بچوں کے کچھ حقوق آپ پر لازم ہیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. کیا ہے جی؟ حضور کی نسبت ہمیں حاصل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے حضور کے حقوق بھی ہم پر لازم. والدین کے حقوق ہم جانتے بھی ہیں، ادا بھی کرتے ہیں. بیوی بچوں کے حقوق جانتے بھی ہیں، ادا بھی کرتے ہیں. تبھی سے صبح سے شام تک دنیا کے دھکے کھاتے ہیں. بہن بھائیوں کے حقوق جانتے بھی ہیں، ادا بھی کرتے ہیں. پڑوسیوں کے حقوق جانتے بھی ہیں، ادا بھی کرتے ہیں. میرے بھائیوں، کیا سوچا کہ مجھ پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں، اور کیا سوچا کہ میں نے حضور کے حق ادا کیے. والدین کے حقوق جانتے ہیں نا، تو ادا بھی ہوتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جنہوں نے سارے حقوق بتائے، والدین کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، جتنے حقوق ہیں سب کے بتانے والے کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کون ہے جی؟ اونچے آواز سے سب کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس.
ان کا مجھ پر آپ پر کیا حق ہے کیا ہم جانتے ہیں؟ ان کا مجھ پر آپ پر کیا حق ہے کیا ہم نے اس کو ادا کیا؟ آپ اپنی لائف کو دیکھ لیں، آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیں، اپنی عمر کو دیکھ لیں۔ آپ کہیں گے نماز پڑھی، نماز تو اپنے لیے پڑھی، نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ روزہ رکھا، اپنے لیے رکھا، نہیں رکھیں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ حج کیا، اپنے لیے کیا، نہیں کریں گے تو خدا کے فریضے کو ادا کرنے والے نہیں ہیں۔ زکوٰۃ دی، اپنے لیے دی، نہیں دیں گے تو یہ زکوٰۃ قبر میں اژدہا بن کے ڈسے گا۔ نماز پڑھی، اپنے لیے پڑھی، سارے اعمال کے لیے اپنے لیے کیے، سوال تو یہ ہے کہ حضور کے لیے کیا کیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ کرنے کے باوجود ایک فکر ان کے اندر تھی، کوئی ایسا کام ہو جائے کہ حضور خوش ہو جائے، کوئی ایسا کام ہو جائے کہ حضور خوش ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے ساری دنیا کے آداب، اسلوب، طریقہ، رہن سہن، ہر چیز، حق، ہر چیز کو پرکھا، دیکھا، سمجھا، ادا کیا، نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کو سمجھا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کو ادا کیا۔ اور میرے بھائیوں، جب حضور کے حق کو ادا نہ کیا تو پھر میرے بھائیوں یاد رکھنا، جس نے حضور کے حق کو ادا نہ کیا پھر وہ کسی کے حق کو ادا نہیں کر سکتا، اور جس نے اللہ اس کے رسول کے حق کو ادا کر دیا، اللہ اس کے حق کو ادا کرے گا۔ جو حضور کے حق کو ادا کرے گا، اللہ اس کے حق کو ادا کرے گا۔ جو حضور کی عزت کا خیال رکھے گا، اللہ اس کی عزت کا خیال رکھے گا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرے گا، اللہ اس کے حقوق کو ضائع نہیں ہونے دے گا، ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ہم نے کوشش کیا کی ہے؟ سوال تو یہ ہے، ہم نے کوشش کیا کی؟ والدین آج بچوں کو بتا سکتے ہیں اسی تاڑیا سے اے کتنا ہے، کہتے نہیں کہتے؟ کہتے ہیں، ہر والدین کہتے ہیں۔ خاوند بیوی بچوں کو بتاتا ہے صبح سے شام تک تمہارے لیے دھکے کھا رہا ہوں۔ بیوی خاوند کو بتاتی ہے اتنی مشکلات میں زندگی گزاری، آپ کے ساتھ وفا کرتے ہوئے گزاری۔ ہر ایک دوسرے کے حق سے اپنے حق کو جتلاتا ہے، اپنے حق کو جو اس نے ادا کیا اس کو بتلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہم پر لازم ہے۔ والدین کے حقوق ادا نہ کرے، پوچھ ہوگی نہیں ہوگی؟ بتائیں بھائی، ہوگی نا؟ سارے بولے ہوگی نہیں ہوگی؟ بیوی بچوں کے حق ادا کرے، پوچھ ہوگی نہیں ہوگی؟ جنہوں نے سارے حقوق بتائے حضور کے حق ادا نہ کرے، کیا پوچھ ہوگی؟ یقیناً ہوگی، یقیناً ہوگی۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ مومن کا اپنی ذات پہ اتنا حق نہیں جتنا مومن پر اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق۔ اپنی ذات کے لیے ہم کیا کیا کچھ کرتے ہیں؟ یہ ایک سردی لے لیں، اپنی ذات کی حفاظت کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں؟ سردی سے سیفٹی کے لیے کیا کیا کچھ کرتے ہیں؟ اپنی عزت بنانے کے لیے کیا کیا کچھ کرتے ہیں؟ روزی روٹی کے لیے کیا کیا کچھ کرتے ہیں؟ گھر بار بنانے کے لیے کیا کیا کچھ کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں پھر بھی تیرے پر تیرے نبی کا حق زیادہ ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں، ایک طرف ہم نے اپنے حق کو جو ٹائم دیا، ایک طرف وہ حقوق جو میری ذات سے متعلقہ ہیں اس کو میں نے جو ٹائم دیا، اس کے لیے جو میں کھپا، اس کے لیے جو میں نے وقت لگایا، اس کے لیے میں نے اپنی صلاحیت لگائی، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی۔ اور ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق زیادہ ہیں نا ہم پر لازم، ہم پر اللہ نے وعدہ کر دیا، فیصلہ کر دیا کہ وعدہ کیا ہے؟ زیادہ ہیں ہم پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے لیے ہم نے کتنا ٹائم دیا، ہم نے کتنی صلاحیت لگائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے لیے؟ اپنے حق کے لیے تو بہت کچھ کیا۔ جنہوں نے مجھے میرا حق بتایا، جنہوں نے سب کچھ بتایا، جن کے صدقے میں مجھے آپ کا وجود ملا، ساری کائنات ملی حضور کے صدقے میں،
میرے نزدیک کوئی انسان، کوئی چیز، کوئی ایسی نسبت میرے نزدیک سب سے زیادہ حساس ہے، سب سے زیادہ مجھے اہمیت رکھتی ہے، وہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی دھول ہے، جس کے پیچھے میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کا رکھتا ہوں، مان رکھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، اس کے ایک آواز میں لبیک کہتا ہوں، اس کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، وہ سب کچھ حضور کے صدقے میں ملا۔ ہم اپنی ذات کے لیے اتنا ٹائم، اتنی صلاحیت دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے لیے ہم نے کتنا کچھ کیا۔ تو میرے بھائیوں، کم سے کم کہہ رہا ہوں کہ کم از کم جتنا حق ہم نے اپنی ذات کے لیے دیا، کم از کم اتنا حق تو حضور کے لیے دے۔ جتنا حق میں نے اپنی ذات کے لیے دیا، اتنا حق حضور کا بنتا ہی نہیں بنتا۔ ساری دنیا کو حضور کے نالین پاک کے تسمے پر قربان کر دیا جائے، اللہ کی قسم حضور کا پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا، حضور کا پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ لیکن کم سے کم درجہ کیا ہے کہ جتنا میں اپنی ذات کے لیے 8 گھنٹے دیتا ہوں، جتنا میں اپنے بیوی بچوں کے لیے 16 گھنٹے دیتا ہوں، کم از کم اتنا تو حضور کے لیے دیں، اتنا تو حضور کے لیے دیں۔ اب کہیں گے اتنا کیسے دے سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیو، ایک کام ضرور کر لیں، صبح سے شام تک اپنی ذات کے متعلق سوچتے ہیں، بیوی بچوں کے متعلق سوچتے ہیں، گھر بار کے متعلق سوچتے ہیں، نہیں سوچتے؟ سوچنا چاہیے، کوئی منع نہیں ہے، ان کے حقوق کے متعلق سوچتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے حضور کی ذات کے متعلق سوچیں۔ والدین کے لیے سوچیں، لیکن ان کے صدقے میں والدین ملے ہیں، ان کی ذات کا پہلے حق تھا۔ بیوی بچوں کے لیے سوچیں، گھر بار کے لیے سوچیں، کاروبار کے لیے سوچیں، ملازمت کے لیے سوچیں، اسٹڈی کے لیے سوچیں، ہر چیز کریں، لیکن سب سے پہلے ہماری سوچ کیا ہو کہ میں نے حضور کا حق ادا کرنا ہے، میں نے آج کیا کرنا ہے؟ حضور کا حق ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے فکر مندی کرنی ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے، اس کے لیے اللہ سے اٹھ کے مانگنا ہے، اور اس کے لیے کیا کرنی ہے؟ کوشش کرنی ہے۔ کون کرے گا؟ انشاءاللہ سارے کریں گے انشاءاللہ۔ میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، ہم سب بھی محتاج ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم نے بخشیا ہے۔ میری نماز میں بخشوا دے، نہ آپ گارنٹی دے سکتے ہیں، نہ میں گارنٹی دے سکتا ہوں۔ نماز ایک فرض ہے، اس کو ادا کریں، اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، گارنٹی نہیں۔ آپ کا روزہ میرا روزہ، آپ کا حج میرا حج، آپ کا قیام اللیل میرا قیام اللیل، آپ کا نفلی حج، آپ کا نفلی روزہ، آپ کا نفلی عمرہ میرا عمرہ، آپ کی صلہ رحمی میری صلہ رحمی، کوئی ایسا کام ہمیں بخشوا دے، گارنٹی نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے نا۔ کس چیز کی گارنٹی ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس سہارا ہے تو فقط حضور کی ذات کا سہارا، فقط حضور کا، اللہ کی قسم حضور کی ذات کا سہارا، ورنہ یہی اعمال منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اگر ان اعمال پہ گھمنڈ کیا، ان اعمال پہ ٹیک لگائی، تو یہ اعمال کیا کر دیے جاتے ہیں؟ منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ قیامت والے دن سہارا ہے تو کس کا سہارا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا سہارا۔ کوئی ایسا کام کرے کہ حضور خوش ہو جائے، کوئی ایسا کام کرے حضور کی شفاعت مل جائے۔ اور ہمارے حضرات، بڑے حضرات فرماتے ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ روزانہ 1 گھنٹہ کیوں نہ کر لے، صرف 1 گھنٹہ، حضور کی ختم نبوت کا تحفظ یہ حضور کا حق ہے، حضور کی ذات کا تحفظ یہ حضور کا حق ہے، حضور کی عزت و حرمت کا تحفظ یہ حضور کا حق ہے۔ اپنی عزت کا تحفظ کرتے نہیں کرتے، اپنی حرمت کا تحفظ کرتے نہیں کرتے، اپنے سٹیٹس کی حفاظت کرتے نہیں کرتے، اپنے مقام کی حفاظت کرتے نہیں کرتے، سارے مقام جمع کر دیے جائیں، حضور کے مقام میں ختم نبوت کا مقابلہ نہیں ہے۔ ساری عزتوں کو حضور کی عزت پہ قربان کر دیا جائے، حضور کی عزت کا حق ادا پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ ساری حرمتوں کو حضور کی حرمت پہ قربان کر دیا جائے۔ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
حرمت اللہ کے ہاں اتنی اونچی اور اتنی اہمیت ہے، ساری دنیا کی حرمتوں کو قربان کر دیا جائے، حضور کی حرمت سب سے اونچی ہے، سب سے اونچی ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ کیا کرنا ہم نے؟ حق ادا کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ، سارے کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے اللہ سے مانگے، اللہ سے رو رو کے مانگے کہ یا اللہ ہمیں قبول فرما لے حضور کے حق کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاج ختم نبوت کے لیے قبول فرما لے۔ علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو ایک گھنٹہ صرف دے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے، عزت و حرمت کے تحفظ کے لیے، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے حضور کی شفاعت ضرور نصیب فرمائے۔ تو کون کون کرے گا انشاءاللہ؟ میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتے ہیں، چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ آپ بیٹا چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، ٹھیک ہے جی، مرد ہے، عورت ہے، ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ ایک کامیابی کا معیار، کوئی انسان کیا کہتا ہے میری کامیابی کیا ہے؟ میرا اچھا بزنس مل جائے، میرے پاس اچھا کاروبار آ جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے اچھی ملازمت مل جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں، اسی کے پیچھے دوڑ بھی لگاتا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے مجھے اچھی سواری مل جائے گی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، اسی کے پیچھے بھاگتا بھی ہے، کوشش بھی کرتا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے میں ڈاکٹر بن جاؤں گا، میں پروفیسر، میں انجینئر، کو میں اچھی نوکری، کوئی اچھا گھر بار سب کچھ مل جائے گا، فیملی مل جائے گی تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ کامیاب ہو جاؤں گا۔ اسی کے لیے تگدو کرتے ہیں، اس سے کوئی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا، کوئی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا، ہر کوئی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ ایک کامیابی کا معیار وہ ہے جو آپ نے طے کیا، میں نے طے کیا۔ ایک کامیابی کا معیار وہ ہے جو اللہ نے طے کیا۔ جو کس نے طے کیا؟ حقیقی کامیابی کون ہے؟ کون سی ہے؟ جو اللہ اس کے رسول نے طے کی۔ اور وہ کیا کامیابی ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ جو بندہ جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، اللہ فرما رہے ہیں کامیاب ہی اصل میں یہ، کامیاب ہی اصل میں کون؟ جو جنت میں اور جہنم سے بچا لیا جائے۔ یہ اللہ نے رزلٹ بتا دیا، نتیجہ بتا دیا، منزل بتا دی، کامیابی کا رزلٹ کیا ہے؟ جنت میں دخول، جنت میں۔ اور اس کامیابی کا ایک راستہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ اسلام۔ اس کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے مقابلے میں قیامت والے دن زمین کو سونے سے بھر کے پیش کر دے اللہ کی بارگاہ میں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، اللہ فرماتے ہیں اس سے قبول نہیں کیا جائے۔ ساری دنیا کو سونے سے بھر دیا جائے، اسلام کے مقابلے میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے کہ یا اللہ میرے پاس اسلام نہیں، میں نے راستہ صحیح نہیں اپنایا، یہ سونا قبول کر لیں، اللہ فرماتے ہیں وہ قبول نہیں۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اسلام کے اندر دو چیزیں، کتنی چیزیں ہیں جی؟ اونچی آواز سے، کتنی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں۔ اب اسلام راستہ ہے، اس راستے کو ہم نے اپنانا ہے تو ہماری منزل کیا ہوگی؟ جنت۔ ہماری منزل کیا ہوگی؟ اسلام کے اندر دو چیزیں ہیں، نمبر ایک عقیدہ اور نمبر دو عمل۔ اونچے آواز سے، نمبر ایک اور نمبر دو عمل۔ عقیدہ، عقیدہ ہر انسان کا ہوتا ہے، ہر انسان۔ جو ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی عقیدہ نہیں، ہمارا کوئی مذہب نہیں، دہریہ کمیونسٹ قسم کے لوگ جو اللہ کے وجود کا بھی انکار کر گئے، انہوں نے اللہ کے وجود کا انکار کر کے انہوں نے بھی ایک نیا عقیدہ گھڑ لیا۔ تو ہر انسان کا کوئی نہ کوئی عقیدہ ہوتا ہے، چاہے وہ اللہ کے وجود کا انکار کر کے عقیدہ بنا رہا ہے یا اللہ کے وجود کو مان کر کیا بنا رہا ہے؟ عقیدہ۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کس کس کو سمجھ آ رہی؟ تو عقیدہ ہر انسان کا ہوتا ہے، لیکن عقیدے کے لیے ضروری کیا ہے؟ عقیدے کے لیے بھی چند شرائط ہیں، عمل کے لیے بھی چند شرائط ہیں۔ عقیدے کے لیے ضروری ہے کہ وہ درست ہو، تب وہ کا انسان کامیاب ہوگا۔ عقیدے کے لیے ضروری ہے کہ وہ درست ہوگا تب انسان کیا ہوگا، ورنہ عیسائی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، کامیاب ناکام؟ اونچے آواز سے یار،
اونچے آواز سے. اللہ نے واضح اعلان فرما دیا ہے, تو اس کے بعد کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. کامیاب یا ناکام؟ وہاں سے آواز نہیں آ رہی جی, اونچی آواز سے. ناکام اونچی آواز سے سارے بولے نا. کیا ہے؟ ناکام ہے. وہ ان کا عقیدہ درست یا غلط؟ غلط. ہندو بھی عقیدہ اپنائے ہوئے ہیں, لیکن ہندو بتوں کو پوچھ کر عقیدہ درست اپنا رہے ہیں یا غلط؟ عقیدے کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ کیا ہو؟ درست. وہ کیا ہو؟ درست ہو. اور عمل کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیک ہو. عمل کے لیے ضروری کیا ہے؟ وہ کیا ہو؟ شراب پینے والا بھی تو عمل کر رہا ہے, دھوکہ دینے والا بھی تو عمل کر رہا ہے, جھوٹ بولنے والا بھی تو عمل کر رہا ہے, لیکن وہ عمل اچھا کر رہا ہے برا کر رہا ہے؟ نیک کر رہا ہے بد کر رہا ہے؟ بد کر رہا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لایا یعنی اس کا عقیدہ درست ہوا, وعملوا الصالحات اور عمل نیک کیے, کانت لہم جنات الفردوس نزلا, جنت الفردوس اس کی مہمان نوازی کے لیے تیار. تو عقیدے کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ درست ہو. عقیدے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ 100% ہو. کیا ہو؟ 100% درست ہو. ایک بندے کا عقیدہ 50% درست ہے, 50% درست نہیں, جنت میں جائے گا؟ کامیاب ہوگا؟ نہیں ہوگا. ایک بندے کا عقیدہ 90% درست ہے, 10% درست نہیں, کامیاب ہوگا؟ جنت میں جائے گا. ایک بندے کا عقیدہ 99% درست ہے, 1% درست نہیں, کامیاب ہوگا؟ جنت میں جائے گا. ایک بندہ اللہ کو بھی مانتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتا ہے, آخری نبی بھی مانتا ہے, لیکن قیامت کے عقیدے کو نہیں مانتا. ساری دنیا کے, سارے اسلام کے پورے عقائد کو مان رہا ہے, لیکن قیامت کے عقیدے کا انکار کر رہا ہے. بتائیں مسلمان یا کافر؟ وہ جنت میں جائے گا؟ جنت میں نہیں جائے گا. عقیدے کے لیے ضروری ہے کہ وہ 100% درست ہو, لیکن یاد رکھنا عمل کے لیے ضروری نہیں کہ وہ 100% درست ہو. ترغیب اسلام میں ضرور ہے کہ عمل زیادہ سے زیادہ کیے جائیں, لیکن اللہ نے اعلان کیا فرما دیا؟ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ انسان کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا. وہ انسان کیا ہو گیا؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. اور جس کا نیکی کا پلڑا ہلکا ہو گیا, گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا, اللہ نے فرمایا اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. اور ہاویہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ, دہکتی ہوئی آگ ہے. دنیا کی آگ لال ہے, دنیا کی آگ لال ہے, دیکھتے ہیں نا. اور جہنم کی آگ کالی ہے, تاریک کالی آگ. دنیا کی آگ جسم پہ اٹیک کرتی ہے, دل پہ اٹیک کرنے سے پہلے انسان کوچ کر جاتا ہے. جہنم کے آگ کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. جہنم کی آگ اٹیک بھی سب سے پہلے دل پہ کرتی ہے. جسم کی تکلیف انسان برداشت کر لیتا ہے, لیکن دل کی تکلیف انسان برداشت نہیں کرتا. تو جس کا نیکی کا پلڑا ہلکا جہنم میں, اور جس کا نیکی کا پلڑا بھاری وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. تو اعمال کے لیے ضروری ہے کہ وہ 100% نہیں بلکہ کیا ہو؟ 50% سے زیادہ, یعنی اس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہو. لیکن عقیدے کے لیے ضروری ہے کہ درست عقیدہ کتنے فیصد ہو؟ 100% ہو. تیسری بات سمجھیں, اعمال جتنے مرضی کر لیں, جب تک عقیدہ درست نہیں 100% عمل قبول نہیں, عمل قبول نہیں. مثال کے طور پر ایک بندہ آپ کے گھر کے ساتھ رہتا ہے, اس کا عقیدہ خراب, آپ کا عقیدہ درست, آپ دونوں عقیدہ درست اور خراب کا معیار کیا ہے؟ قرآن اور سنت. سمجھ آ رہی؟ یعنی کہ گمان نہیں ہے, صرف قرآن اور سنت اتھینٹک بات. وہ بھی وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے, آپ بھی وضو کر کے گھر سے نکلتے ہیں. وہ بھی پیدل مسجد کو آتا ہے, آپ بھی پیدل مسجد کو آتے ہیں. وہ بھی با جماعت آ کے نماز پڑھتا ہے, آپ بھی با جماعت آ کے نماز پڑھتے ہیں. آپ گھر وضو کر رہے ہیں تو آپ کے وضو سے پانی گر رہا ہے, اسے گناہ جھاڑ رہے ہیں. پیدل مسجد کو آ رہے ہیں, ایک قدم پہ نیکی بھی مل رہی ہے, ایک قدم پہ گناہ معاف بھی ہو رہے ہیں. با جماعت آ کے نماز پڑھتے ہیں تو کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ 27 نمازوں کے برابر ثواب بھی ملتا ہے.
لیکن وہ عمل کر رہا ہے سیم ایک جیسا عمل کر رہا ہے لیکن اس کا عقیدہ درست نہیں، اس کے گناہ جھڑیں گے، اس کو ایک قدم پہ نیکی ایک قدم پہ گناہ معاف ہوں گے، 27 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا؟ نہیں۔ کہاں فرق آ رہا ہے؟ عمل ایک جیسا ہے، کہاں فرق آ رہا ہے کہ آپ کا عقیدہ درست ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں۔ کتنی NGOs ہیں عیسائیوں کی، یہودیوں کی، مرزائیوں کی، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، نیکی ہے ہی نہیں؟ بتائیں بھائی، نیکی ہے نا؟ بے لباس کو لباس دیتے ہیں، نیکی ہے ہی نہیں؟ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، نیکی ہے ہی نہیں؟ نیکی ہے نا؟ لیکن کیا وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا ان کا عمل قبول ہے؟ ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ کامیاب انسان وہی ہوگا جس کا عقیدہ کیا ہوگا؟ درست ہو، 100% درست ہو۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک بورڈ پہ لکھیں آپ 1، اس کے بعد لکھیں 0، کتنے ہو گئے؟ 2 0 لکھیں، 3 0 لکھیں، 1 کے ساتھ 0 کی لائن لگاتے رہیں، قیمت بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی۔ 1 ہٹا دیں، 0 لکھیں، 2 0 لکھیں، 3 0، 0 کی لائن لگا دیں، 0۔ 1 کی مثال ایسی ہے جیسے عقیدہ، درست عقیدہ، اور 0 کی مثال ایسی ہے جیسے نیک عمل۔ درست عقیدہ ہوگا، 1 نیک عمل کریں گے اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے، 2 نیک عمل کریں گے اللہ کے ہاں قدر و قیمت بڑھ جائے گی، 3 نیک عمل کریں گے اللہ کے ہاں قدر و قیمت اور بڑھ جائے گی۔ 1 کے بعد درست عقیدے کے بعد عملوں کی لائن لگا دیں، نیک عملوں کی، اللہ کے ہاں قدر و قیمت بڑھ جائے گی۔ اور اگر درست عقیدے کو ہٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، اور 0 0 عمل کی نیک اعمال کی لائن لگا دی جائے، اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ کس کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ۔ اسلام کے اندر 3 عقائد بنیادی ہیں۔ کتنے عقائد؟ 3 عقائد، توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید کا تعلق اللہ کی ذات عالی سے، رسالت کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، اور قیامت کا تعلق اس سے مرنے کے بعد والی زندگی سے، جس کا کنارہ کوئی نہیں۔ توحید پہلے ہے، رسالت بعد۔ مقام اور درجے کے اعتبار سے توحید تو پہلے ہے، رسالت بعد میں ہے، لیکن یاد رکھیے گا اہمیت کے لحاظ سے رسالت پہلے ہے، توحید بعد میں۔ کیسے؟ ایمان اور اہمیت زیادہ پہلے رسالت کو ہے، پھر توحید کو ہے۔ آپ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں؟ کون کون مانتا ہے؟ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ کس کے کہنے سے مانا؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرشتوں کو مانتے ہیں؟ دیکھا؟ کس کے کہنے سے مانا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ آپ قیامت کو مانتے ہیں؟ دیکھا؟ کس کے کہنے سے مانا؟ توحید پہلے ہے، رسالت بعد میں ہے، لا الہ الا اللہ پہلے ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ہے۔ لیکن لا الہ الا اللہ سمجھ تب آئے گا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچیں گے تب لا الہ الا اللہ سمجھ آئے گا۔ تو توحید پہلے، رسالت بعد میں، لیکن اہمیت کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے رسالت پہلے ہے اور توحید بعد میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، کفار جتنا اس وقت ہے وہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر آئے دن حملہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ مسلمان کا جتنا تعلق رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جس مسلمان کا تعلق رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مضبوط، اس کی توحید بھی اتنی مضبوط، اس کی قیامت کا کنسپٹ بھی اتنا مضبوط، اس کا فرشتوں پہ ایمان لانا بھی اتنا مضبوط، اس کا قرآن پہ ایمان لانا بھی اتنا مضبوط، اس کی نماز بھی اتنی مضبوط، اس کا روزہ بھی اتنا مضبوط، اس کا حج بھی اتنا مضبوط، اور خدا نخواستہ جس کا رسالت کا عقیدہ کمزور، اس کی توحید بھی کمزور ہے، اس کا قیامت کا عقیدہ بھی کمزور ہے، اس کی نماز بھی کمزور ہے، اس کا روزہ بھی کمزور ہے۔ اس لیے آئے دن سارے کفار مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ حملہ کر رہے ہیں۔ فرانس نیشنل طور پر حضور کی گستاخی کرتا ہے، ڈنمارک آئے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری ماں بہن کی کوئی عزت کوئی چوک پر کھڑی کرے، کوئی خاکے ان کا شائع کرے، ہم اس کو برداشت نہیں کرتے۔ ساری دنیا کی عزتوں کو حضور کی عزت پہ قربان ہے۔ جتنا ہم اپنی ذات کے والے سے حساس ہیں، کیا اتنا ہم حضور کے والے سے حساس ہیں؟ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ وہ کوشش کریں، اس حساسیت کو نکالنا چاہ رہے ہیں، اس حساسیت کو کھینچا جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں،
یہ حساسیت نہیں کھینچ رہے، وہ اندر ہمارے دل سے حضور کے تعلق کو کھینچ رہے ہیں۔ جو مسلمان کا حضور سے تعلق ہے اس تعلق کو کھینچ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، مسلمان کی شان یہ ہے، مسلمان ہر چیز کو برداشت کر لے گا لیکن حضور کی ذات پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اس لیے سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق، اس حوالے سے عقیدے کا اظہار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے رہنا چاہیے۔ والدین بچے کو کہتے ہیں نا میرا بچہ، میرا بیٹا، میری بیٹی، کیا ہوتا ہے؟ محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ آپ اظہار کرتے ہیں تو آپ کے دل میں بات اترتی ہے۔ تبلیغی والے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بول اتنا بولو کہ دل میں اتر جائے۔ میرے بھائیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جتنے حساس رہیں گے، کسی کتے کو جرت نہیں ہوگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھونکنے۔ آج وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے مسلمانوں کی سستی، ورنہ کوئی جرت کر کے دکھائے، مسلمان بیدار ہو صحیح، کسی کی جرت نہیں، کسی کی جرت نہیں۔ ماں باپ کی کوئی عزت لوٹ جائے، قاتل کر دے، قتل کر دے، ساری دنیا، اور قاتل دندناتا پھرے تو ساری دنیا لان تن کر دے کہ ہو جائے بغیرتے۔ ماں باپ نے دشمن کو برداشت کر لیا، بہن کی عزت کو لوٹنے والے کو برداشت کر لیا۔ میرے بھائیوں، ساری دنیا حضور پر قربان، ساری دنیا حضور پر قربان، کروڑ کھڑب ہا والدین حضور کے نالین پاک پہ قربان ہیں۔ اپنے والدین کے لیے اتنے حساس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے اتنا ہی حساس۔ والدین کے دشمن کو برداشت کرے وہ بغیرت ہے، بغیرت کہلاتا ہے۔ حضور کے دشمن کو برداشت کرنے والا، اس سے بڑا دنیا میں بغیرت کوئی نہیں، اس سے بڑا دیوس کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو باطل چاہ رہا ہے کہ ہمارے دلوں سے یہ حساسیت نکالنا چاہ رہا ہے، جو عقیدہ جتنا حساس ہے وہ اتنا ہی نازک بھی ہے، وہ اتنا ہی نازک بھی ہوتا ہے۔ جو عقیدہ جتنا حساس ہوتا ہے اتنا ہی نازک ہوتا ہے۔ اس لیے وہ ہمارے دلوں میں کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ذہن و دماغ میں، دل و دماغ میں شک پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، طرح طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں تاکہ مسلمان اس عقیدے کے حوالے سے کنفیوز ہو جائے۔ خدا نخواستہ میرے بھائیوں، حضور کی ذات، عقیدہ، ایمان کے لحاظ سے کوئی کمزور ہو گیا تو بھائیوں یاد رکھنا، جس کے ایمان میں ڈرار آ گئی وہ بندہ ناکام ہو گیا۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں ایمان کی مثال آنکھ کی سی ہے۔ آنکھ میں ہلکی سی کوئی چیز چلے، آنکھ اس کو برداشت، ایمان کی کمی بیشی بھی اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ عمل کی کمی بیشی کو برداشت کر لیا جائے گا، ایمان کی کمی بیشی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بھائی کس کس کو سمجھ آ رہی؟ اس لیے باطل کیا کر رہا ہے؟ وہ عقیدہ ختم نبوت پہ بھی حملہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جو عقائد تعلق رکھتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہیں، ان پر طرح طرح کے سوالات اٹھا کر، طرح طرح کے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر کے اس عقیدے کو کمزور کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ در حقیقت اس عقیدے کو نہیں، وہ حضور کے تعلق کو کمزور کرنا چاہ رہا ہے۔ سوگورا یونیورسٹی میں، میں نے بھائی کو بھی بات سنائی، سوگورا یونیورسٹی میں ایک لڑکا دوسرے لڑکے کو دعوت دے رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، اونچے آواز سے کوئی نبی۔ ایک مزئی لڑکی پاس کھڑی، وہ کہتی کہ میرا ایک کوشچن، ایک سوال ہے اس پر، تم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے؟ تو اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو امتی بن کے آئیں گے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل والے ہیں یا کوئی اور؟ اس نے کہا بنی اسرائیل والے۔ انہوں نے کہا وہ تو آئیں گے، وہ تو نبی ہوں گے، کیا وہ جب آئیں گے تو نبی نہیں ہوں گے؟ اس نے کہا نہیں ہوں گے۔ تو لڑکی کہتی تم کیسے مسلمان ہو، تم نے تو بیٹھے بیٹھے ابھی ایک نبی کی نبوت کا انکار کر دیا۔ دو لفظوں میں مسلمان کے منہ سے کیا نکلوا لیا؟ کفریہ کلمہ نکلوا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں
ایمان کی حالت یہ ہوگی، انسان صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ اپنی ایمانیات کو نہیں سیکھا ہوگا، اپنی ایمانیات اسلامیات کو نہیں سیکھا ہوگا، ایمانیات کو نہ سیکھا ہوگا نہ سمجھا ہوگا، پتہ ہی نہیں کس بات سے کفریہ کلمہ کفر ہو جاتا ہے، منہ سے کہہ دے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ انسان ایمان سے نکل چکا ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے قرب قیامت میاں بیوی زنا کریں گے، میاں بیوی زنا کریں گے۔ وہ کیسے ہوگا؟ جب ایمانی کفریہ کلمہ زبان سے نکلا، ایمان گیا تو نکاح بھی، میاں بیوی تعلق کریں گے تو وہ حلال نہیں ہو۔ میرے بھائیو، بڑا حساس معاملہ، اس لیے ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے، ہر چیز کو سیکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی سیکھتے ہیں، کاروبار بھی کرنا ہے، چھوٹا سا کاروبار بھی ہے اس کو بھی سیکھتے ہیں، مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے اس کو بھی سیکھتے ہیں، ہر چیز کو سیکھتے ہیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت، حضور کی ذات، حضور کی رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ جو عقائد ہیں ان کو نہیں سیکھنا چاہیے؟ ان کو بھی تو سیکھنا چاہیے، جن کے بغیر ہمارا ایمان نہیں ہے، مکمل نہیں، ایمان ہی نہیں۔ کون سیکھے گا انشاءاللہ؟ اس بات پر جو میں نے آپ کو سوال کیا، میں نے خود اپنی گنہگار آنکھوں سے کئی بندوں کو مرزائی ہوتا ہوا دیکھا۔ یہ سوال بیٹھا، ہوا کیا؟ ہمارا عقیدہ بالکل صحیح ہوتا ہے، الفاظ میں ہم ہیرا پھیری کرتے ہیں، الفاظ میں ادھر ادھر ہوتے ہیں، الفاظ باطل ہمارے الفاظ کو پکڑ کر ہمارے پاس سوالات کرتا ہے، ہمیں کنفیوز کرتا ہے، نتیجہ رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے ہمارا عقیدہ ہی درست نہیں ہے، حضور کی ذات کے والے سے وہ چھوڑ دیتا، نعوذ باللہ اسلام۔ کئی بندوں کا ایسے میں نے مدینہ یونیورسٹی سے 9 سال پڑھنے والا ایک بندہ، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، 3 مہینے میں مرزائی ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنی ایمانیات کو نہیں سیکھا، عقائد کو نہیں سیکھا، تو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو سوال کرتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بھائیو عقیدہ ہمارا بالکل درست ہوتا ہے، لیکن الفاظ کچھ صحیح نہیں ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ باطل ہمارے پاس سوالات کر کے ہمیں کنفیوز کر لیتا ہے۔ آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں، میں نے ساتھیوں کو بھی سمجھائی تھی۔ نماز فرض ہے نا بھائی؟ نماز فرض ہے، اونچے آواز سے۔ نماز کے الفاظ بھی فرض ہیں وہی، یا کوئی پنجابی نماز پڑھ لو، عربی میں کوئی اور الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں، کوئی اور زبان عربی کے الفاظ استعمال کر لو، نماز ہو جائے گی؟ جہاں نماز فرض ہے، نماز کے الفاظ سیکھنا بھی کیا ہیں؟ فرض ہیں، انہی الفاظ سے ادا کرنا نماز کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جس کا عقیدہ درست رکھنا ضروری ہے، عقیدے کے الفاظ سیکھنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ کس کو سمجھا رہے؟ ماشاءاللہ۔ اب عقیدہ ختم نبوت کہتے کس کو ہیں وہ سمجھیے۔ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی۔ ہمارے جماعت والے ساتھی ماشاءاللہ یہ الفاظ ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ اکثر طور پر الفاظ ہم بولتے ہیں تو الفاظ یہ ہونی چاہیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ کہیں گے تو سوال ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو آ رہے ہیں۔ اور جب ہم یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، پھر اگر کوئی سوال کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حضور کی ختم نبوت کے خلاف ہم کہیں گے نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت دی گئی حضور سے پہلے دی گئی، ہم کہتے ہیں ایک عیسیٰ علیہ السلام ہی 1,24,000 انبیاء بھی آج حضور کے دور نبوت بھی آ جائے تب بھی حضور کیا ہیں؟ آخری نبی۔ کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ نہیں کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت، یا یہ کہہ دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے یا پیدا؟ نازل ہوں گے، وہ آسمانوں سے نازل ہوں گے، اور جو بندہ پیدا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب و دجال تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔
کس کس کو سمجھا؟ مرزا ایک اگلا سوال کرتے ہیں، وہ سوال میرے سے بھی مرزا نے کیا، پھر تم بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے یا امتی؟ یاد رکھنا میرے بھائیو، نبی بھی ہوں گے، نبی بھی ہوں گے، امتی بھی ہوں گے. دھیان سے سنیے گا، نبی بھی ہوں گے اور میرے سے ایک مرزا نے سوال کیا، میں نے کہا تو بتا تو باپ ہے یا بیٹا؟ اس نے میرے سوال کیا نبی ہوں گے امتی؟ میں کہا نبی بھی ہوں گے امتی. کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک شخص نبی بھی ہو امتی بھی ہو؟ میں کہا تو بتا تو باپ ہے یا بیٹا؟ تو کہتا باپ بھی ہوں بیٹا بھی ہوں. باپ کس کا؟ اپنے بچوں کا. اور بیٹا کس کا؟ ایک انسان کی دو حیثیتیں ہو سکتی ہیں، ایک انسان ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتا ہے. اگر اس کی نسبت کی جائے اس کے اسٹوڈنٹس کی طرف تو وہ کیا ہے؟ ٹیچر. اور اگر اس کی نسبت کی جائے اس کے ٹیچر کی طرف تو وہ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ. بات سمجھ آ رہی؟ ایک شخص باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے، اگر اس کی نسبت کی جائے باپ بیٹے کی طرف اولاد کی طرف تو وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے بھائی؟ ادھر توجہ رکھیں، وہ کیا ہے؟ باپ ہے. ساروں کی توجہ ادھر چلے گی بھائی، کوئی کھانے کی چیز تو تقسیم نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے جی؟ ادھر توجہ رکھیں. ایک بندے کی یہ مسئلہ دھیان سے سنیے گا، ایک بندے کی دو نسبتیں ہو سکتی ہیں، دو نہیں زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. بھائی بتائیں آپ باپ ہیں؟ باپ، ماشاء اللہ باپ، بزرگ بات سمجھ گئے، ٹھیک ہے جی؟ ایک بندہ باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے بھائی بھی ہے خامن بھی ہے، چار نسبتیں ہیں. اگر اس کی نسبت کیا اس کی بیوی کی طرف تو وہ کیا ہے؟ خامن. اگر اس کی نسبت کی اس کے بہن بھائی کی طرف تو وہ کیا ہے؟ اگر اس کی نسبت کی جائے اس کے بچوں کی طرف تو وہ کیا ہے؟ اگر اس کی نسبت کی جائے اس کے والدین کی طرف تو وہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی دو حیثیتیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کتنی حیثیتیں؟ ایک حیثیت ان کی بنی اسرائیل کی، ایک حیثیت ان کی امت محمدیہ کی. اگر ان کی نسبت کی جائے بنی اسرائیل کی طرف تو اللہ فرماتے ہیں وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گے. اور اگر ان کی نسبت کی جائے امت محمدیہ کی طرف تو وہ کیا ہیں؟ امتی ہیں. ایک ہے نبی ہونا اور ایک ہے نبوت چلانا. مثال کے طور پر ایک ٹیچر ہوتے ہیں نا، ٹیچر، وہ گورنمنٹ ٹیچر ہیں، 60 سال کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں. ہو جاتے نہیں ہو جاتے جی؟ ہو جاتے ہیں نا. 7 سال کے بعد ریٹائر ہونے کے بعد کیا وہ ٹیچر ہی ختم ہوگی یا ان کی ڈیوٹی ختم ہوگی؟ ڈیوٹی ختم ہوئی ہے، ٹیچنگ ختم ہو. ایک بندہ ڈاکٹر ہے تو 60 سال کے بعد ریٹائر ہوا ہے، ڈاکٹر کی ڈیوٹی ختم ہوئی ہے، ڈاکٹریٹ والی ڈگری ختم ہو گئی ہے، ڈیوٹی ختم ہوئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو نبی تو ہوں گے، نبوت والا وصف تو ہوگا، نبوت والی جو ڈیوٹی ہے نبوت چلانا وہ نہیں ہوگا. کس کس کو سمجھ آ رہی؟ ڈیوٹی ختم ہو جائے گی. سمجھ آ گئی نہیں آ گئی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہوں گے اور لیکن اب جو آئیں گے کس حیثیت سے آئیں گے؟ امتی کی حیثیت. یہ الفاظ استعمال کرنے ہیں آپ نے، امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے. کس کس کو سمجھ آ گئی؟ یہ میری بات نہیں، علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کئی 100 سال پہلے اس سوال اور اس جواب کو دے چکے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تو کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آخری نبی ہو سکتے ہیں حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانہ میں نازل ہوں گے، تو اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبی نہیں بنایا جائے گا. ہر عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بن چکے ہیں. جب وہ نازل ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل پیرا ہوں گے، مسلمانوں کی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، گویا کہ وہ اس امت میں امت کی حیثیت سے تشریف لائیں گے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ بندہ تو کافر ہے، جو بندہ اس سے دلیل اور معجزہ طلب کرے گا وہ بھی کافر ہے. جو اس سے دلیل اور معجزہ طلب کرے گا وہ بھی کیا ہے؟ کیوں؟ دلیل طلب کرنا، معجزہ طلب کرنا، یہ حضور کی ختم نبوت میں شک کرنا. تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تیرے نبی ہونے کا معجزہ کیا، علامت کیا ہے؟ یہ حضور کی ختم نبوت میں کیا ہے؟ شک کرنا. اور یاد رکھنا میرے بھائیو، حضور کی ختم نبوت میں کروڑویں حصے کا بھی شک پیدا ہو جائے اس سے انسان کافر ہو جائے. مرزائی قادیانی ایک دجل کھیلتا ہے، بھائی دھیان سے بات سننے والی ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھو تم ہماری بات نہ مانو، تم ہماری بات نہ مانو، تم ایسے کرو اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر لو. تم اللہ تعالیٰ سے پوچھ لو کہ یا اللہ جو حق ہے دکھا دے. اللہ کا علم کامل ہے، اللہ غلطی سے
پاک ہے، تم اللہ سے مشورہ کر لو، اللہ سے پوچھ لو کہ یا اللہ جو حق ہے مجھے دکھا دے، مرزائی حق ہے یا مسلمان حق پہ ہیں، حضور کے بعد نبی آئے گا یا نہیں آئے گا، تم اس پہ کیا کر لو؟ استخارہ کر لو۔ کیا کر لو؟ اونچی آواز سے کیا کر لو؟ استخارہ کر لو۔ میرے شیخ مفتی حسن صاحب ابن عالیہ حضرت فرماتے ہیں جس نے استخارے کی نیت سے وضو ہی کیا، نیت استخارے کی نیت سے اللہ اکبر ابھی کہیں نہیں، اس کے دل سے ایمان نکل گیا۔ کیوں؟ استخارہ کرنا مشورہ کرنے کو کہتے ہیں۔ استخارہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مشورہ کرنا، اور مشورہ اس بات میں ہوتا ہے جس میں شک ہو۔ آپ نے لاہور جانا ہو، ایک لاڑی اڈے سے بس جا رہی ہے لاہور 147 اڈے سے، آپ مشورہ کرتے ہیں پائن میں کتوں جاواں، لاڑی اڈے تو جاواں نا 47 اڈے تو آپ مشورہ کیوں کر رہے ہیں کہ آپ کو کیا ہے؟ شک ہے۔ سمجھ آئی نہیں آئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں شک کرنا، اس سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ سمجھ لیں دھیان سے، ایک مسئلہ سمجھ لیں دھیان سے، توجہ سے۔ استخارہ ہوتا کس بات میں ہے؟ استخارہ کرتے ہیں نا، استخارہ ہوتا کس بات میں؟ یاد رکھنا، استخارہ عقیدے میں نہیں ہوتا، استخارہ عقائد میں۔ کوئی کہے اللہ ایک ہے یا تین، تم استخارہ کر لو، ہوگا اس میں استخارہ؟ جب اللہ اس کے رسول نے بتا دیا کہ اللہ ایک ہے، تو اس کے بعد کسی کی گنجائش، مشورے کی گنجائش، سوچ کی گنجائش نہیں۔ بات سمجھائی؟ ایک بندہ کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ استخارہ کر لو، اس ہوگا استخارہ؟ ایک بندہ کہے قیامت پہ استخارہ، ہو جائے گا استخارہ؟ ایک بندہ کہے عقیدہ ختم نبوت پہ استخارہ، ہوگا استخارہ؟ وہ استخارہ نہیں ہوگا۔ کوئی اور ٹیپ لگا لے، دوسری ٹیپ لگا لے، وہ استخارہ نہیں ہوگا۔ استخارہ عقیدے میں نہیں ہوتا، دھیان سنیے گا، ادھر توجہ رکھیے گا۔ استخارہ عقیدے میں نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ دوسری بات، استخارہ فرضوں میں نہیں ہوتا، اعمال میں، اعمال میں سے فرضوں میں نہیں ہوتا۔ کیسے؟ ایک بندہ آپ کو کہے نماز پڑھو، اور آپ کہیں میں استخارہ کر لوں، میں پڑھنی نہیں پڑھنی، ہوگا استخارہ؟ استخارہ نہیں ہوگا۔ فرائض میں استخارہ نہیں ہوتا، واجبات میں استخارہ نہیں ہوتا، سنتوں میں استخارہ نہیں ہوتا۔ استخارہ کس بات میں ہوتا ہے؟ جس کے کرنے سے ثواب نہ ہو، جس کے نہ کرنے سے گناہ نہ ہو۔ آپ لاڑی اڈے سے لاہور کی بس میں بیٹھیں یا آپ 47 اڈے سے بیٹھیں، جس سے بھی بیٹھیں آپ کو کوئی ثواب نہیں ملنا۔ دونوں طرف سے نہ جائیں، کوئی گناہ ملے گا؟ نہیں ملے گا گناہ۔ عام طور پہ استخارہ کس بات میں ہوتا ہے؟ بزنس کے متعلق، جی میں کاروبار کرنے میں استخارہ کرنا ہے، کوئی اہم کام ہوتا ہے اس کے متعلق، یا عام طور پہ استخارہ ہوتا ہے جی بچی دا رشتہ کرنا ہے، بچے کا رشتہ کرنا ہے، استخارہ کر دو، کہتے نہیں کہتے؟ جو استخارہ وہ بچی کا فلاں جگہ رشتہ کرنا یا فلاں بزنس کرنا، کوئی ثواب ہے؟ کوئی ثواب اگر نہ کرے تو کوئی گناہ ملے گا؟ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو استخارہ اس بات میں ہوتا ہے جس کے کرنے سے ثواب نہ ہو اور جس کے نہ کرنے سے گناہ نہ ہو۔ ایسے عمل کو کہتے ہیں عمل مباح۔ کیا عمل کہتے ہیں؟ اونچے آواز سے سارے بول رہے ہیں، عمل میرے بھائی، یہ زندگی بھر کام آئیں گی یہ چیزیں۔ یہ کیا، اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ عمل۔ تو عقیدے میں استخارہ، فرائض میں استخارہ، واجبات میں استخارہ، سنت میں استخارہ، کس میں استخارہ ہوگا؟ عمل مباح میں۔ اور مباح کام کسے کہتے ہیں؟ جس کے کرنے سے ثواب نہ ہو، جس کے نہ کرنے سے گناہ نہ ہو۔ کس کس کو سمجھا رہی؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اس کے بعد اس سے کسی قسم حضور کی ختم نبوت میں شک کرنا، اس سے دلیل یا معجزہ طلب کرنا، یہ شک کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں شک کرنے سے انسان مسلمان نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 100 آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 احادیث مبارکہ میں اپنی ختم نبوت کو بیان کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 احادیث مبارکہ، قرآن پاک کی 100 آیات جو پڑھنا چاہے اس کتاب ختم نبوت کامل کو پڑھ لے۔ اس کے اندر ختم نبوت کی 100 آیات، 210 احادیث مبارکہ عقلی دلائل سے ثابت کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ آخری نبی۔ کس کس کو سمجھ آ رہی؟ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا میں آخری نبی ہوں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے فتنوں کے متعلق اطلاع بھی دی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ سیکون فی امتی 30 کذابون وفی روایت دجالون، میری امت میں 30 کذاب دجال پیدا ہوں گے۔ کتنے؟ 30۔ فرمایا کذاب ہوں گے، ایک روایت میں آتا ہے دجال ہوں گے۔ کذاب کسے کہتے ہیں؟ جو بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو،
دجال اس کا نہیں جو ہو تو جھوٹا لیکن جھوٹ پر سچائی کا لیبل لگانے والا ہو. ایک بندہ شراب بیچے، میں آپ کو مثال اگر کل دوں گا. ایک بندہ یعنی کیا مطلب، کذاب کا مطلب یہ ہے کہ بندہ خالی کافر نہ ہو بلکہ دجال بھی ہو، اپنے کفر پہ اسلام کا لیبل لگائے، ہو کافر پڑھے کلمہ، ہو کافر پڑھے نماز، ہو کافر دے زکوٰۃ، ہو کافر کرے حج، ہو کافر سارے اعمال کرے مسلمانوں والے، لیکن ہو کیا وہ کافر ہو، دجال ہو. حضور نے فرمایا اس کی نشانی کیا ہے؟ کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک بندہ نبوت کا دعویٰ کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، خبردار ہے نا میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی تو ان کو نبی نہ مان لینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو شخصوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. ایک نام کیا تھا؟ اونچے آواز سے کیا تھا؟ اسود انسی. اس کو قتل کیا کس نے؟ فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ نے. ایک کا نام مسلمہ کذاب، اس کو قتل کس نے کیا؟ وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ نے. کافی لمبا واقعہ ہے. جب یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمہ کذاب جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے حضور کی رحلت کے بعد، اس کے بعد جب مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کی گئی، 1200 صحابہ کرام نے اس میدان میں جام شہادت پیش کیا، اور جہاں صحابہ کرام مدفون ہیں. میرے شیخ مفتی حسن صاحب اس میدان میں گئے. ریاض دارالخلافہ سعودیہ کا اس کے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر میدان. اس کے پاس ایک سڑک بن رہی تھی. سڑک کی کھدائی کرتے ہوئے چند صحابہ کرام کی قبر ظاہر ہو گئی. 1400 سال بعد مقامی لوگوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام کے جسم بھی اسی طرح تر و تازہ اور کفن بھی اسی طرح تر و تازہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ قربان ہونے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اللہ ان کے کفن کی بھی حفاظت فرماتا ہے، ان کے کفن کی بھی حفاظت فرماتا ہے. اس میدان میں جو جنگ ہوئی 23 سالہ دور نبوت میں جتنی جنگیں ہوئیں ان کی تعداد 83 ہے جو پورے اسلام کے لیے لڑی گئی. ان میں جو مسلمان شہید ہو رہے ہیں ان کی تعداد 259 ہے. لیکن ایک طرف حضور کی ختم نبوت، حضور کی عزت و حرمت کے حوالے سے جو جنگ لڑی آ رہی ہے اس میں کتنے صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں؟ کتنے؟ ایک طرف 23 سالہ دور نبوت، ایک طرف 83 جنگیں، کتنے صحابہ کرام؟ 259. اور ایک طرف حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، حضور کی عزت و حرمت کے تحفظ کے لیے جنگ لڑی آ رہی ہے، اور 1200 صحابہ کرام جام شہادت نوش فرما رہے ہیں. 70 بدری صحابہ غزوہ بدر میں 14 صحابہ کرام شہید ہو رہے، اور حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کتنے بدری صحابہ شہید ہو رہے؟ 70 بدری صحابہ. اور حفاظ و قاری صحابہ کرام کتنے؟ ان 1200 میں 700 حفاظ و قاری صحابہ کرام جو اپنے وقت کے بہت بڑے مفسر، اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے. اس جنگ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر عرض کیا یا خلیفۃ المسلمین، اسی طرح اگر ہماری جنگوں میں حفاظ کرام کی تعداد شہید ہوتی رہی تو قرآن پاک کو جمع کرنے کی بظاہر کوئی شکل نہیں. اس کے بعد اس سے پہلے قرآن پاک مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا تھا، اس کے بعد قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں نقل کیا گیا. یہ قرآن پاک جو ہے جو حضور کی ختم نبوت کا صدقہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا. 70 بدری صحابہ جن کے متعلق اللہ نے اعلان فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو چاہے تم مرضی کر لو تمہاری مغفرت کر دی گئی. صحابہ کرام نے طے کیا ہوا تھا کہ ان بدری صحابہ کو جنگوں میں نہیں بھیجیں گے، یہ ایسی مقبول ہستیاں ہیں ایک بار ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ رد نہیں کرتا. طے کیا تھا ان سے دعائیں کرا پر انہیں جنگوں کو فتح کریں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت نے
حضور کی ختم نبوت کے تحفظ اور اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بدری صحابہ کو بھی شریک کیا اس جنگ میں. اور بدری صحابہ نے اپنی جان کو قربان کر کے ایک میسج ہمیں دیا کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اختیار دیا تھا، جو مرضی کر لو مغفرت کر دی گئی. مغفرت کا وعدہ کیا گیا تھا، مقبولین ہستیوں میں سے تھے، پھر بھی حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں، بچوں کو یتیم کر رہے ہیں، اپنی بیویوں کو گھر بار سب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ تو کوئی اللہ کا وعدہ نہیں، کوئی ہے مغفرت کا وعدہ، کوئی ہے اعمال کا اختیار، کون سی مقبول ہستیاں ہم پر تو فرض زیادہ ہے کہ حضور کی ختم نبوت کو چوکیداری کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ دستوں میں اپنا شمار کر لیں. حضرت اولیاء شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ دستے میں شمار کرتا ہے. تو کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ انشاءاللہ سارے تیار ہیں انشاءاللہ. تو کل ہمارا موضوع بڑا اہم ہے، آپ سے گزارش ہے بھرپور شرکت کریں. قادیانی کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ کرتے ہیں، وہ کافر کیوں ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، آپ کو کل بتایا جائے گا. قادیانی اور عام کافروں میں فرق کیا ہے، قادیانیوں کا بائیکاٹ کیوں ضروری ہے، اور اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ امام مہدی علیہ الزمان اور علامت قیامت، حیات عیسیٰ علیہ السلام اور علامت قیامت، ان موضوعات کو بیان کیا جائے گا. کون کون شریک ہوگا انشاءاللہ؟ فائدہ ہوا بھائی؟ نہیں ہوا؟ ہوا فائدہ؟ اللہ پاک